بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت آ چکی ہے۔ یقیناً یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے اور آپ کے پیروں تلے زمین نکل چکی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے، قیامت کے بھیانک آثار نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے حقائق ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ہم ناواقف رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ان حقائق سے منہ پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان مصیبتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ سال 2020 آفتوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور بدحالی کے ساتھ ساتھ ایسی اور کون سی خفیہ مصیبتیں لے کر طلوع ہوا جس کا خاص طور پر مسلم امہ ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتی، اور نہ ہی کسی مسلمان ملک کو ان مشکلات کا ذرہ اندازہ ہے۔ مایا مذہب کے لوگ جو دنیا میں قدرت کے علاوہ تمام شیطانی طاقتوں پر اپنا کنٹرول اور علم رکھتے تھے، اور ذہانت اور علم ایسی کہ جب کوئی سائنسی آلات موجود نہیں تھے، ان آلات کے بغیر ہی انہیں 2000 سال قبل دنیا پر ہونے والی تمام سورج گرہن اور زمین کے گرہنوں پر علم تھا۔ اور یہ کیلنڈر جس پر پوری دنیا دن، مہینے، سال یاد رکھتی ہے، یہ بھی 2000 سال پہلے انہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور ان کے کیلنڈر کے مطابق سال 01 سے لے کر دنیا میں 2012 تک جتنے بھی گرہن لگنے تھے، ان گرہنوں کی معلومات ان کے اس کیلنڈر پر واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی کیلنڈر کے مطابق دنیا 2012 میں ختم ہو جائے گی، یا 2012 کے بعد زمین پر ایسی تبدیلیاں اور آفات آئیں گی جن سے دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ایسا لگ رہا ہے ان کا کیلنڈر حقیقت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا بھی ٹھیک ان کی شیطانی پیشن گوئیوں کی طرف جا رہی ہے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کیسے انہیں 2000 سال پہلے معلوم تھا 2000 سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ ان کے کیلنڈر کے مطابق دنیا 2012 میں ختم ہو جائے گی، جو ختم تو نہیں ہوئی مگر دنیا کو 2012 کے بعد مختلف آفات کا سامنا ہے۔ سال 2020 مصیبتوں سے بھرا ایک ایسا آفت زدہ سال ثابت ہو رہا ہے جس نے کفار کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امہ کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی اس خونی سال سے بچ نکلا تو یہ شخص اس آفت زدہ سال کی کہانیاں اپنے آنے والی نسلوں کو سنائے گا۔ دوستو، اس سال میں کرونا وائرس جیسی وبائی موذی مرض کا آنا جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں نگل لی، مگر اس کا پیٹ ابھی بھی خالی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا پر عجیب و غریب اور سائنسی قسم کی جنگوں میں انسانی جانوں کا ضیاع ہونا، بے وقت بارشوں کا ہونا، خطرناک سمندری طوفانوں کا آنا، اور خاص طور پر پوری دنیا کا کنٹرول یہودیوں کے پاس ہونا، اور اس میں مسلسل 4 بار چاند گرہن اور 2 بار سورج گرہنوں کا ہونا، جس میں چاند 2 بار گرہن ہو چکا ہے اور مزید اسی سال 2 بار ہونا باقی ہے۔ سورج 1 بار گرہن ہو چکا ہے اور مزید 1 بار دسمبر میں ہونا باقی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک سال میں مسلسل 4 بار چاند اور 2 بار سورج گرہن، یہ انسانوں میں نحوست اور انسانوں پر آفت کی علامت ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ تو ہے جو انسانیت کے لیے خطرناک، یا اس کہکشاں کے سب سے خاص سیارے زمین کے ساتھ کچھ بھیانک کرنے والا ہے۔ عجیب خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے جس میں دنیا قیامت کی طرف جاتے نظر آ رہی ہے۔ دوستو، کیا دنیا ختم ہونے والی ہے یا اس پر بسے انسانوں کا اس زمین سے صفایا ہونے والا ہے؟ ان تمام حقائق پر بات کریں گے، مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اوپر آل سلیکٹ کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا آج کی معلوماتی ویڈیو سے متعلق رائے ہے جو ہم اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ مزید دیکھنے والے آپ کے تجربے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جس کے بعد قیامت کو آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں تقریباً تمام لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا، اور اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ابھی دجال کا آنا باقی ہے، جس کے بعد دنیا پر قیامت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ مگر دجال کے وجود کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اور کسی شخص نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، دجال کب آئے گا اور دجال کی جسمانی ساخت کیسی ہوگی، اور دیکھنے والوں کو کیسے پتا چلے گا یہ دجال ہے؟ جس پر حضرت علی نے فرمایا، دجال ایک تیسری آنکھ اور تیسری طاقت کا نام ہے۔ جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں، پرانی روایات میں کہا جاتا ہے دجال یہودیوں کا ہوگا، اور یہودیوں نے کیونکہ دجال کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، دجال وہی کرے گا جو یہودی چاہتے ہیں۔ دوستو، دجال آ چکا ہے یا نہیں یہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، مگر حالات اور حضرت علی کا فرمان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دجال آ چکا ہے، اور یہ دجال ہی ہے جس سے کافر اپنا شکنجہ اور نشست مضبوط کر چکے ہیں۔ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اور جس سرزمین کو چاہتے ہیں، اس کے بارے میں فوراً ساری معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں، اور یہاں فسادات پھیلا کر خون ریزی سے اس خطے کو سرخ
سرخ کر دیتے ہیں اور معصوم مسلمانوں کا خون ایسے بہا رہے ہیں جیسے انہیں مسلمانوں کے خون کو دیکھ کر سرور ملتا ہو۔ دوستو دجال کیسے آ چکا ہے؟ اگر حضرت علی کے فرمان پر غور کریں، دجال تیسری آنکھ کا نام ہے، اور اگر غور کرنے کی کوشش کریں یہ تیسری آنکھ بھی یہودی کافروں کے پاس ان کی کاوشوں کی وجہ سے موجود ہے، اور انہوں نے اس تیسری آنکھ کو پوری دنیا پر نظر رکھنے اور دنیا میں رہنے والے تمام مومن و کافر کا ڈیٹا اکٹھا کرنے پر لگا دیا ہے۔ جو ایمان سے متعلق دیکھنا چاہتا ہے اس کا ایمان کمزور کرنے کے لیے اسے منفی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ یہ راہ حق سے بھٹک جائے اور باقیوں کی طرح شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ دوستو یہ دجالی فتنہ اینڈرائیڈ موبائل ہے جس کے ذریعے یہودیوں کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کسی بھی انسان کی معلومات، اس کی خواہشات اور اس کی علم اور اس کی تحقیق پر نظر رکھتا ہے اور یہ تمام معلومات اپنے بنانے والوں تک پہنچاتا ہے، جو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے بڑے آرام سے بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کی اجازت کے اکٹھی کر لیتے ہیں، جو صرف آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں اور یہ آپ کی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اور بالکل یہی دجال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس آپ سے متعلق تمام معلومات موجود ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کی علامات میں موسموں کا تبدیل ہو جانا، ہریالی والی جگہ کا خشک ہو جانا اور خشک جگہوں کا بارشوں کی وجہ سے سیریاب ہو جانا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں دبئی جیسے صحرائی علاقے میں یہاں پیسہ خرچ کر کے اسے ہرا بھرا کیا گیا ہے اور اس علاقے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مصنوعی بارشیں کی جاتی ہیں اور یہاں ریت پر مٹی ڈال کر ہریالی اگائی گئی ہے، اور اب یہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور سردیوں میں سخت سردی اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ دوستو یہود النصار کی طرف سے روز نت نئے اسلحہ کے تجربات اور ان کو چلانے کی وجہ سے زمین کی حرارت بڑھ چکی ہے، اور زمین کی حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ زمین پر زلزلوں کی شدت اور طاقتور طوفان آنے لگے ہیں، جسے دیکھ کر لگتا ہے قدرت اپنا زور پکڑ چکی ہے، اور اس زور کی زد میں کبھی زمین لاوا اگل رہی ہے، کبھی زوردار زلزلے آ رہے ہیں اور کبھی طاقتور طوفان اور تباہ کار بارشیں کسی بھی سرزمین کا نقشہ بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ دوستو سورج، چاند اور زمین کا گرہن ہو جانا یہ زمینی واسیوں کے لیے نحوست سمجھا جاتا ہے، اور اس سال پہلا چاند گرہن 10 اور 11 جنوری کی درمیانی شب ہوا، اور اس کے بعد دوسرا 5 اور 6 جون کی درمیانی شب، اور 21 جون کو سال 2020 کا پہلا سورج گرہن ہوا، اور اس سال مزید 2 چاند گرہن ہونا باقی ہیں جو 4 جولائی اور ایک 29 نومبر کو ہوگا، اور مزید ایک بار سورج گرہن 4 دسمبر کو ہوگا۔ اس طرح کل ملا کر سال 2020 میں 4 چاند اور 2 سورج گرہن ہوں گے جو زمین کے باسیوں کے لیے انتہائی پریشانیوں کی علامت رکھتے ہیں۔ دوستو قیامت کے بارے میں جتنی بھی علامات تھیں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، جن میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ بہتر علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، مگر یہود النصار نے قرآن آیات کو جھٹلا دیا ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے خون ریزی مت کرو، امن سے رہو اور میری دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ، امن قائم رکھو۔ یہ آیتیں خاص طور پر فسادیوں کی ہدایت کے لیے آتی رہی ہیں، مگر فسادی باز نہیں آئے اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ان کی خون ریزی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے قیامت کا ایک منظر شام، یمن، فلسطین اور مسلمانوں پر قیامت اور تشدد کا سب سے بدترین علاقہ جموں کشمیر ہے، جس کی خواتین بچے گھروں میں نظر بند ہونے کی وجہ سے مر گئے یا زندہ ہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر جن کے ساتھ خون ریزی کے لیے ان کا سامنا نہیں کر سکتے، جیسے کہ افغانستان اور ایران کو شکست دینے کے لیے اور خاص طور پر افغانستان اور یہاں کے مسلمان کو ایمان سے خالی کرنے کے لیے جتنے گولے برسائے گئے ہیں، جتنے بھی انسانی جانوں کا نقصان کیا، مگر پھر بھی انہیں یہ کافر کمزور نہیں کر سکے، جب مسلمانوں کو جنگ کے میدانوں میں کافر شکست نہیں دے سکے تو انہیں وبائی مرض میں مبتلا کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے ان حالات میں دیکھا ہوگا، وائرس کے پھیلنے کا چائنا پر الزام ٹھہرا کر چائنا کو سامنے پیش کیا اور چائنا کا بہانہ بنا کر ساری دنیا میں اس وائرس کو عام کروایا، جس سے اب تک لاکھوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں خانہ کعبہ کا طواف بند کروایا، نمازیوں کے لیے مساجد میں داخلے پر پابندی کروائی، اسلامی تبلیغی مراکز بند کروائے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے یہ وبا پختہ ایمان والوں پر کچھ اثر نہیں رکھتی، مگر احتیاط لازمی ہے۔ دوستو کیونکہ یہود النصار کو شروع دن سے کافر اور خون ریزی کرنے والے منکر کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے یہ اپنی سائنسی تحقیقات میں قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، انسانوں کو آپس میں لڑوانے اور کسی بھی انسانی خطے کو معاشی بدحالی میں مبتلا کرنے پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ملک اپنے خطے کو معاشی ترقی کے لیے یہودیوں کی مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ دوستو سائنسی تحقیقات کی آڑ میں یہود النصار نے پوری دنیا کو اور دنیا کی آب و ہوا کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اور یہ پھر بھی قدرت کے ساتھ اپنے الٹے سیدھے تجربات اور تحقیقات کرنے میں مصروف ہیں۔
جس کی زد میں شاید پوری دنیا کی انسانیت کو بلی دینا پڑے، مگر اللہ کا وعدہ ہے دنیا کو عبرتناک قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی شاید تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے۔ دوستو ویڈیو کے پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔